الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الذين سلكوا على طريق الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وفوق كل ذي علم عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام حضرات محبت اور شوق کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم انتہائی قابل احترام قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، انسان دنیا میں دو وجہ سے عزت پاتا ہے۔ ایک تو انسان کو دنیاوی عزت ملتی ہے مال کی وجہ سے، اور دوسرا انسان کو عزت ملتی ہے اعمال کی وجہ سے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے رب تعالیٰ انسان کو عزت عطا فرماتے ہیں، لیکن ان دونوں میں ایک تھوڑا سا معمولی سا فرق ہے۔ مال کی وجہ سے جو عزت ملتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، جیسے کہ مال عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے، مال فانی ہے، اسی طرح مال سے ملنے والی عزت بھی فانی ہے، اور مال ختم تو عزت ختم۔ اور دوسری عزت جو انسان کو ملتی ہے وہ اعمال کی وجہ سے ملتی ہے، اور یہ عزت دائمی عزت ہوتی ہے۔ دیکھیں، اعمال چونکہ باقیات الصالحات میں سے ہیں، باقی رہنے والی چیز ہے، اس وجہ سے اس سے ملنے والی عزت بھی کیسے ملتی ہے؟ ہمیشہ کی عزت ہوتی ہے اور دائمی عزت ہوتی ہے۔ اور عمل انسان کیسے کرے گا؟ عمل کرنے کے لیے انسان کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے۔ عمل بغیر علم کے نہیں ہو سکتا۔ جس طرح فرمایا نا کہ العمل بلا علم ضلال، کہ عمل بغیر علم کے گمراہی ہوتا ہے۔ اور فرمایا والعلم بلا عمل وبال، کہ علم بغیر عمل کے وبال ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم چونکہ یہ انسان کو جو فضیلت ملی ہے علم کی وجہ سے ملی ہے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر عرض کی کہ حضرت میں مال کماؤں یا علم سیکھوں میں؟
حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم علم سیکھو، علم کو کئی وجوہات کی بنا پر مال پر فضیلت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ فرما دیں گے کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو علم جو ہے نا یہ انبیاء کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث ہے، اور مال جو ہے فرعون قارون نمرود کی میراث ہے۔ اور فرمایا کہ علم جو ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، اور مال وہ ہے کہ جس کی تم حفاظت کرتے ہو۔ فرمایا علم وہ ہے کہ جس کے چوری ہونے کا خطرہ نہیں ہے، اور مال وہ ہے کہ جس کے ہر وقت چوری ہونے کا خطرہ ہے۔ اور فرمایا کہ علم مال کے بارے میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 2 سوال فرمائیں گے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ اور علم کے متعلق ایک ہی سوال ہوگا کہ اپنے علم پر عمل کیا ہے۔ اور آگے ایک بات فرمایا کہ دیکھو علم وہ چیز ہے، تم چاہو تو اس کے ذریعے سے مال بھی کما سکتے ہو، لیکن مال ایسی چیز نہیں ہے اس کے ذریعے سے تم علم نہیں کما سکتے، مال کے ذریعے سے علم نہیں کما سکتے۔ اور فرمایا کہ جب علم آتا ہے تو انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، اور جب مال بڑھتا ہے تو انسان کے اندر تکبر بڑھتا ہے۔ دیکھو نا فرعون کے پاس مال زیادہ آیا تو اس نے کہا انا ربکم الاعلی، اور نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کے پاس علم زیادہ آیا تو کیا کہا ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ جیسے تیری عبادت کرنے کا حق تھا میں وہ حق ادا نہیں کر سکا۔ تو فرمایا کہ یہ ساری وجوہات ہیں علم سیکھنے کی، علم فضیلت والا ہے بنسبت مال کے۔ تو میں نے آپ کو عرض کی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جو عزت عطا فرماتے ہیں وہ علم اور عمل کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں۔ یہ دنیا چونکہ دارالاسباب ہے نا، دارالاسباب ہے، یہاں پر اسباب اکٹھے ہوں گے، اسباب جمع ہوں گے تو اس پر جا کر نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ آپ اگر انبیاء کرام کی تاریخ پڑھیں نا، انبیاء کا جو تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اگر اس کو آپ دیکھیں غور کریں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو شان و شوکت عطا فرمائی، نبوت تو سب سے بڑی وجہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑی اور بنیادی وجہ علم بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فضائل، مناقب اور جو دنیا کے اندر اونچے درجات عطا فرمائے ہیں اس کی ایک وجہ کیا بھی تھی؟ علم بھی تھا۔ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اونچے درجات عطا فرمائے ہیں۔ دیکھیں آپ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے بات فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرمایا کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ یار میں اپنے زمین کے اندر نا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ بات کی فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے، فرشتے کہنے لگے قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہنے لگے عرض کرنے لگے مولا کریم آپ اس مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جو جس کے اندر فساد کا مادہ ہے، زمین کے اندر فساد کرے گا، خونریزیاں کرے گا، اور یا اللہ اس کو کس حکمت کے تحت پیدا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس انسان کو پیدا کرنے کی جو حکمت ہے نا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نا امتحان لیا، کچھ چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی اور آدم علیہ السلام کو بھی جب پیدا کر دیا، امتحان لیتے ہوئے فرمایا کچھ نام سکھا دیے چیزوں کے، اور پھر اس کے بعد سب سے پوچھا جی ہاں بتاؤ نام کیا ہے؟ فرشتے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہاں یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، آپ کی ذات بڑی ذات ہے، ہاں ہمیں اس کا علم ہے۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا انبئونی بتاؤ تم، ہاں انبئہم باسمائہم، فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ، فرمایا آدم علیہ السلام نے سارے نام بتا دیے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو سارے کے سارے نام یاد ہو گئے، سارے کے سارے انہوں نے بتا دیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اب فرمایا کہ اب آدم کو سجدہ کرو تم سارے کے سارے۔ تو یہاں پر آدم علیہ السلام کو جو امتیازی شان اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ چیزوں کے نام، چیزوں کا علم اللہ نے عطا فرمایا۔ فرشتوں کے سامنے امتحان میں وہ بات پیش ہوئی، فرشتوں کو نہ آدم علیہ السلام نے سنایا تو یہ علم ان کی امتیازی شان بن گئی، اور اللہ نے فرمایا اب اس کو سجدہ کرو۔ تو علم بہت اونچے درجے کی چیز ہے، اس کی وجہ سے انسان کو عزت ملتی ہے۔ دیکھیں نا کسی عارف نے جب اس آیت کو پڑھا نا، پیر صاحب نے لکھا اپنی کتاب میں، فرمایا کہ جب اس آیت کو پڑھا نا
اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ دیکھو آدم علیہ السلام نے نا چند دنیاوی چیزوں کے نام بتائے تھے، ہاں انسان کیا ہے، اس کی بیماری کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، کھائے گا کیا، خوراک کیا، یہ چیزوں کے نام تھے اس وقت. ہاں فرمایا کہ جس نے اس کے نام بتا دیے اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ فرشتوں سے سجدہ کروا دیا. فرمایا کہ جو اللہ کے ناموں کی معرفت پہچان لے گا اس کو اللہ کیا درجات عطا فرمائیں گے. ہاں اللہ کی معرفت، اللہ کے ناموں کی معرفت آنا آسان بات ہے، لیکن جس کو اللہ کوئی ذرہ عطا فرما دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے ڈنکے بجوا دیتا ہے. اسی طرح آپ اگر دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کتنی اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ عین جوانی کے اندر اللہ نے نبوت عطا فرمائی. ہاں نبوت کا بہت اونچا مقام عطا فرما دیا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے تخت شاہی بھی عطا فرمایا. اور وہ تخت شاہی جو ملا ہے نا وہ بھی علم کی بنا پر ملا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خاص علم عطا فرمایا تھا، خاص فن عطا فرمایا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو ان کے ہاتھوں پہ نرم کر دیا، وہ اس سے کڑیاں بناتے تھے اور پھر زرہ بنتے تھے. زرہ جو پہنتے نا جنگ میں زرہ بنتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ان کے لیے بادشاہت کا ذریعہ بنا لیا. وَعَلَّمْنَاهُ الصَّنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ لوہے کا لباس بنانے کا علم عطا فرمایا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا. تو یہ ان کو جو اونچی شان ملی ہے، اونچا مقام ملا ہے، اس فن اور اس علم کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوہے کی زرہ بنانی سکھا دی تھی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام مرتبہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکومت عطا فرمائی ہے کائنات میں، نہ پہلے ایسی کسی کو حکومت ملی، نہ آئندہ کبھی کسی کو ملے گی. نبوت کو اونچا مقام تو ملا ہی ملا ہے، لیکن جو اللہ نے حکمرانی عطا فرمائی تھی ایسی حکمرانی نہ پہلے کسی کو ملی، نہ قیامت کی صبح تک کسی کو ملے گی. وہ کیا تھا؟ اللہ نے ان کو بھی علم عطا فرمایا تھا. ہاں کیا علم؟ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، فرمانے لگے لوگوں اللہ نے مجھے پرندوں کی بولی سکھائی ہے، پرندوں کی بولی سکھائی ہے. اچھا بہت ساری چیزوں کو ان کے ماتحت کر دیا تھا، جنات کو، انسانوں کو، جانوروں کو، حیوانات کو، ہواؤں کو، یہ ساری چیزیں ان کی حکمرانی کے اندر تھی، ان کی ماتحتی میں تھی. جس کو جو حکم دیتے تھے وہ پورا کرتے تھے. اور یہاں پر فرمایا کہ اللہ نے مجھے کیا سکھایا ہے؟ پرندوں کی بولی. اچھا صرف پرندوں کی بولی نہیں آتی تھی، اور بھی بہت ساری چیزوں کی بولی ان کو آتی تھی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام ایک جگہ سے اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے، اور وہاں پر چیونٹیوں کے وہ بل تھے، تو ایک چیونٹی نے اپنی تمام چیونٹیوں کو آواز لگائی کہ ساری کی ساری بلوں میں داخل ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں تلے رون ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، فرمایا کہ اس چیونٹی کی اس بات سے نا سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے. تو اللہ نے صرف پرندوں کی بولی نہیں سکھائی، پرندوں کی بولی نہیں سکھائی بلکہ چیونٹیوں کی بھی بولی سکھائی ہے. یہ جو قرآن کے اندر آ گیا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا. پھر اسی طرح ایک دن ایسے ہوا فرمایا کہ جب حاضری لگی تو دیکھا ہدہد نہیں ہے. ہاں جی وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فقال مالی ارى الحدود ام کان من الغائبین، کہنے لگے کہ ہدہد کدھر ہے، نظر نہیں آ رہا، غیب ہے. ہاں جی فرمایا کہ یہ اگر آئے نا، یہ اپنی کوئی وجہ بتائے گا، نہیں بتائے گا صحیح وجہ نا، تو اس کو میں ذبح کروں گا. کیوں اعراض ہوا ہے یہ؟ فرمایا کہ فمکث غیر بعید، فرمایا کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ گیا، اور آ کر کہنے لگا، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کہنے لگا جی میں ایک جگہ پر گیا تھا، وہاں کے لوگ، وہاں کی الگ حکومت ہے، الگ ملکہ ہے، الگ اس کا تخت ہے، اس کے لوگ اچھا اتنے، کہنے لگا اتنے بیوقوف لوگ ہیں، اتنے نہ سمجھ لوگ ہیں کہ سورج کو وہ سجدہ کرتے ہیں، اپنے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کے. ہدہد کہہ رہے ہیں اپنے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کے سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے
پیغام بھیجا، ایک رکا لکھ کر بھیجا، ان پر پہنچا، اس نے اپنا مشورہ کیا، بہرحال وہ سارا واقعہ سورہ نمل کے اندر موجود ہے۔ اور پھر بعد میں ملکہ سبا آئی، ملکہ بلقیس جو ہے وہ آئی اور آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی اور مسلمان ہو گئی۔ اس ساری بات کی وجہ کیا بنی ہے؟ علمنا منطق الطیر، ہم نے کیا سکھایا ہے ان کو؟ پرندوں کی بولی سکھائی ہے ہم نے کیا سکھایا ہے سلیمان علیہ السلام کو؟ تو یہ جو علم ہے نا، پرندوں کی بولیاں سیکھنا، جانوروں کی بولیاں سیکھنا، یہ ساری چیزیں جو آ گئی، اللہ نے اس کی وجہ سے اتنا اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں۔ ایک وقت وہ ہے کہ مصر کے بازار میں بک رہے ہیں، بولی لگی ہوئی ہے جی، مصر کے بازار میں بولی لگی ہوئی ہے، ہاں خریدنے والے آ کے دیکھ رہے ہیں، کوئی چھوڑ رہا ہے، کوئی خریدنے کی بات کر رہا ہے، ہاں، اور یہ مظلومیت کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہیں، اور پھر خریدے گئے۔ پھر اس کے بعد عزیز مصر لے گیا اپنے گھر، وہ سارا واقعہ پیش آیا، سارا آپ کے علم میں ہے، ہاں جی، سارا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد جیل ہو گئی ان کو، جیل کے اندر بعض رات نے لکھا کہ 21 سال تک رہے، 21 سال تک جیل میں رہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے واپس اس جیل خانے سے وہاں سے اٹھایا اور شاہی تخت پر بٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پتہ ہے وجہ کیا بنی؟ علم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، فرمایا جب اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ گئے نا، ہم نے ان کو علم اور حکمت عطا کی۔ اور علم کس چیز کا؟ خاص طور پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ دیکھیں بچپن میں خواب دیکھا نا، ہاں، یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، ہاں، والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، ہاں، ابا کو کہنے لگے کہ میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں اور سورج اور چاند دیکھے ہیں، سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا کہتے ہیں چپ ہو جا، بات بھائیوں سے نہیں کرنی، حسد کریں گے۔ ابا جی کو پتا تھا نا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ بھائی اس سے تو نبوت کی طرف اشارہ ہے، اور اتنا درمیان میں زمانہ گزرا، اور پھر اس کے بعد جب وہاں پر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی خواب کی تعبیر کا علم عطا فرما دیا۔ ایک دن جیل کے اندر بیٹھے ہوئے 2 قیدی آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں جی بڑے نیک انسان معلوم ہوتے ہیں آپ دیکھنے میں، تو ہم دونوں نے خواب دیکھی، آپ اس کی تعبیر بتا دیں۔ ایک نے کہا جی میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں آصر خمرہ، میں شراب نچوڑ رہا ہوں، انگوروں سے شراب وغیرہ کا جو پانی نکالا جاتا ہے وہ نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے سر کے اوپر روٹیوں کا ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے اور اس میں سے نا پرندے آ کے اس سے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، تو مجھے آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی تعبیر سکھائی ہے، میں تمہیں تعبیر بتاتا ہوں۔ درمیان میں توحید کی دعوت دی، ہاں، کہا کہ بھی تمہارا کھانا آنے والا ہے نا، کھانا آنے سے پہلے میری بات سن لو، پھر تمہیں تعبیر بھی بتاتا ہوں۔ ہاں، توحید کی دعوت دی، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ہاں، کیا ایک رب زیادہ بہتر ہے یا یہ جتنے تم نے بنائے ہوئے یہ زیادہ بہتر ہیں؟ ساری توحید کی دعوت دی، اور اس کے بعد فرمایا تم میں سے ایک پھانسی چڑھ جائے گا اور دوسرا شاہی محل کے اندر رہے گا۔ تعبیر بتا دی۔ اچھا یہ چلے گئے اور ایک عرصہ گزر گیا، پھر بادشاہ مصر نے خواب دیکھی، ہاں، خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے کہ 7 موٹی تگڑی گائے ہیں اور 7 دبلی گائے ہیں، سکی سڑی، ہاں جی، وہ کیا کر رہی ہیں کہ جو موٹی گائے ہیں نا ان کو، وہ کمزور گائے ان کو کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے گندم کے ہرے دیکھے اور 7 خشک دیکھے۔ اس نے کہا جی مجھے تعبیر بتائیں۔ لوگ کہنے لگے جی ویسے خیالاتی خواب ہے۔ وہ جو بندے تھے نا جن نے خواب کی تعبیر خواب دیکھی تھی پہلے، وہ قیدی، ایک ان میں سے پھانسی چڑھ گیا تھا، ایک باقی تھا۔ اس نے کہا جی وہ وہاں پر جیل میں ایک بندہ ہے، وہ بڑا خواب کی تعبیر جاننے والا ہے۔ بادشاہ نے جب تعبیر پوچھی تو تعبیر بتا دی کہ بھائی 7 سال تمہارے اوپر روزی کی فراوانی کے آئیں گے، اس کے بعد 7 سال جو آئیں گے نا بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا، اب خشک سالی ہوگی، ہاں، کھیت خشک ہو جائیں گے اور کھانے پینے کے سامان ختم ہو جائیں گے، لہٰذا تم نے وہ جو پہلے 7 سال ہے نا اس وقت سے اپنا آپ نے نا وہ گندم وغیرہ جو بھی آپ کا راشن ہے وہ آپ نے بچا کر رکھنا ہے، اگلے 7 سالوں میں استعمال کرنا ہے۔
اور پھر اس کے بعد 7 سال خشکی کے اس کے بعد 1 سال آئے گا جس کے اندر خوب بارشیں ہوں گی اور ہر چیز خوب پھل دے گی اور خوب زمینوں سے سبزہ نکلے گا، اناج نکلے گا۔ اس نے جب یہ خواب دیکھی نا، کہا جی میرے پاس بلائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا، بلا کر کہنے لگا، جب بات چیت ہوئی تو کہنے لگا کہ انک مکین امین، کہا تو میرے پاس نا آج کے بعد بڑا معزز، بڑا احترام کے ساتھ رہے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض، یہ جو تم نے خواب دیکھی ہے نا تو اس خزانے پر مجھے مقرر کر دو، کیونکہ تم اس کا یہ نہیں کر سکتے سارا۔ پھر ان کو مقرر کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شاہی عطا فرما دی۔ یہ جتنی بھی اللہ نے دنیاوی عزت عطا فرمائی کس وجہ سے عطا فرمائی؟ کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دنیاوی کاموں میں سے کسی ایک فن کو سیکھ لیں اور مہارت کے ساتھ سیکھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ڈنکے بجوا دے گا۔ دنیاوی چیزیں بھی اگر سیکھ لے انسان تو اس کو عزت لازمی ملتی ہے، لیکن ہم نے چونکہ کرنا ہی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں نا حضرت خضر علیہ السلام جن کی ولایت پر تمام علماء کا اتفاق ہے، لیکن ان کی نبوت پر جمہور علماء کا اختلاف ہے۔ بعض رات فرماتے ہیں کہ ولی ہیں، بعض رات فرماتے ہیں کہ نبی ہیں، لیکن ولی ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ ولی ہے نا، اور پتہ ہے استاد کس کے ہیں؟ نبی کے۔ استاد کس کے ہیں؟ نبی کے۔ ایک چیز میں نبی کے استاد بن گئے، کس چیز میں؟ موسیٰ علیہ السلام، ہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جب جاؤ وہاں پر جا کر میرا ایک بندہ ہے اس سے سیکھو، پورا واقعہ سورہ کہف کے اندر موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے، ہاں جی، فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ وہاں پر گئے اور جا کر ان سے موسیٰ علیہ السلام سوالات کرتے رہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور انہوں نے وہ سارے جواب دیے ہیں۔ تو بتانے والا کون ہے؟ غیر نبی، اور جس کو بتایا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ نبی۔ تو علم کی ایسی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر نبی سے نبی کو سکھوا دیا وہ چیزیں، اور علم لدنی تھا، علم لدنی تھا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام علم تشریع کے، شریعت کے علم کے ماہر تھے نا، اور نبی کے لیے علم لدنی کا ماہر ہونا ضروری نہیں ہے، اس وجہ سے ان کے لیے ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی اس بات سے۔ لیکن ایک چیز الگ سے تھی جو کس کے پاس تھی، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو کس کے پاس بھیجا؟ غیر نبی کے پاس، جو ولی ہے۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جس کو علم عطا فرماتا ہے اس کو اللہ اس کی شان کو اونچا کر دیتا ہے۔ اور محمد عربی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا، ساری کائنات کے انسانوں، نبیوں، کسی کو بھی ایسا علم اللہ نے نہیں عطا فرمایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ فرمایا کہ جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سارا علم آپ کو سکھا دیا، اور یہ اللہ کا فضل عظیم ہے آپ پر۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی جو اللہ نے انبیاء کو اونچی شان عطا فرمائی ہے اس کی بھی بنیادی وجہ کیا ہے؟ علم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ علم ہے۔ ایک مرتبہ نا کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ مفتی شفیع صاحب بیٹھے تھے اور سامنے علماء طلباء حضرات بیٹھے تھے۔ مفتی شفیع صاحب نے طلباء سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ علم کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی جاننے کو، کس نے کہا پہچاننے کو، ہاں مطلب جو اس سے ملتا جلتا معنی تھا، لغوی معنی تھا وہ کر دیا۔ فرمایا کہ نہیں، خاموش حضرت خاموش ہیں۔ ایک طالب علم نے کہا حضرت آپ ہی بتا دیں علم کس کو کہتے ہیں، بڑے ہیں آپ کی باتیں بڑی ہیں، ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ بھائی علم وہ نور ہے، علم وہ نور ہے جس کو سیکھنے کے بعد بندہ عمل کیے بغیر سکون سے رہ ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ علم کوچ ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو وہ علم کیا ہے؟ علم 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 جو ہوتا ہے اس کے بعد عمل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر صرف علم علم ہی ہے تو وہ معلومات ہوتی ہے، وہ اصل علم وہ نور والا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان فرمایا نا، بلم بن باورا کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا اور اس کی مثال اللہ نے کتے کے ساتھ دی، حالانکہ یہ بہت بڑا عالم تھا۔ بلم بن باورا بہت بڑا عالم تھا اور صوفی بھی تھا،
اور اس میں اعظم اس کو حاصل تھا، جو دعا کرتا تھا اللہ قبول کرتا تھا. ٹھیک ہے جی. جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل، جب فرعون غرق ہو گیا، بنی اسرائیل کو لے کر چلے گئے، اور پھر وہاں پر جب رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم جبارین سے جا کر جہاد کرو. قوم جبارین جس کا قرآن میں تذکرہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب تیاری کی، لشکر تیار ہوا، قوم جبارین کو جب پتہ چلا تو وہ بلم بن باورا ان کے ادھر کا ہی رہنے والا تھا. وہ آ گئے اس کے پاس، کہنے لگے کہ آپ کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ادھر ہی مٹا دے ہمیں، تاکہ ہمارے اوپر حملہ نہ ہو، وہ ہماری زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، فلاں کرنا چاہتے ہیں، فلاں کرنا چاہتے ہیں. بلم بن باورا نے کہا بھائی دیکھو وہ نبی ہے، وہ نبی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، فرشتے ہیں، اس کے مقابلے میں وہ دعا نہیں کر سکتا. اگر میں کروں گا تو نہ میں رہوں گا نہ تم لوگ رہو گے. بہرحال لوگوں نے بڑی منت سماجت کی، نہ سمجھا، پھر بڑے گفٹ شفٹ دیے. ہاں جی، جب نہ ہو رہا ہو کام نا، تو یہ دنیا بڑی عجیب چیز ہے. ہاں، گفٹ دینا شروع کر دو، لالچیں دینا شروع کر دو. پھر بھی نہ مانے تو بیوی کو آ کر کہا ساری زندگی اسی طرح مجبوری میں گزارتی رہو گی. ہاں، یہ جائیدادیں ہیں، یہ زمینیں ہیں، یہ ہیرے جواہرات ہیں، یہ جیولری ہے، مختلف جو اس وقت کے لحاظ سے تھا وہ سارا بیوی کو پیش کیا. بیوی نے کہا جی کر لیں جی، کیا ہوتا ہے، اپنی قوم کے لوگ ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، آپ کی تو ایک بات ہی ہے، قوم والے بچ جائیں گے. بالآخر کیا ہوا کہ بلم بن باورا مان گیا، اور اس نے بد دعا کی موسیٰ علیہ السلام اور قوم کے لیے. اور اللہ کی طرف سے یہ کرشمہ ہوا کہ جب وہ بد دعا کرنے لگا نا، تو بد دعا کرتے ہوئے اس کے الفاظ جو تھے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی جماعت کے خلاف بد دعا کرنے کے بجائے قوم جبارین کے متعلق کرنے لگ گئے. وہ لوگ سارے پیٹنے لگے کہ آپ تو ہمیں تباہ کر رہے ہیں، ہمارے خلاف کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ بھائی اب زبان میرے کنٹرول میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہوا کیا کہ اس کے بعد اس کی زبان لٹک کے نا یہاں سینے پر آ گئی، زبان لٹک کے سینے پر آ گئی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، فرمایا اس کی مثال کتے جیسی ہے. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، فرمایا کہ اگر اس کو اس کے اوپر بوجھ لا دے پھر بھی یہ ہانپتا ہے، بوجھ نہ ہو پھر بھی ہانپتا رہتا ہے، زبان باہر لٹکائی رہتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد نا اس نے کہا کہ بھائی اب میں بھی تباہ ہو گیا ہوں، تم لوگ بھی تباہ ہونے والے ہو، لہٰذا تمہیں ایک میں صورت بتا دیتا ہوں کہ اگر تم لوگ بچنا چاہتے ہو تو میری بات مان لو. انہوں نے کہا جی کیا؟ کہا ایسے کرو کہ جب ان کی وہ لشکر آئے گا نا، ان کے آنے سے پہلے اپنی خوبصورت حسین لڑکیاں بناؤ، سنگار کر کے ان کے لشکر میں چھوڑ دیں، اور وہ لشکر والے کچھ بھی کریں یہ منع نہ کریں. ٹھیک ہے جی. جب انہوں نے ایسے ہی کیا، شیطانی چال دیکھیں، ایک وقت اتنا بڑا ولی، اتنے بڑے درجے کا انسان، کتاب کا عالم، اور ابھی یہ شیطانی چالیں سکھا رہے ہیں. وہ گئی، عورتیں گئی وہاں پر، اور تو نہ ہوئے، لیکن ایک بندہ تھا، سردار تھا، وہ ایک عورت کو لے کے چلا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا کہ یہ عورت آج کے بعد آپ پر حرام ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بدبخت، یہ تیرے اوپر بھی حرام ہے، میرے اوپر بھی حرام ہے، یہ تو سب پر حرام ہے. کہنے لگا نہیں میرے اوپر نہیں تو آپ کے اوپر ہے. اور پھر اس نے اس کے بعد بدفعلی کر لی، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ عذاب آیا ہے بنی اسرائیل والوں پر اس ایک بندے کی نالائکی کی وجہ سے کہ طاعون کا عذاب آیا، اور 70,000 بنی اسرائیل والے اس کے اندر مر گئے، اور وہ قوم بچ گئی پھر اس سے. تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی بلم بن باورا اتنا بڑا عالم ہو کر اس کے باوجود بھی جب اس کے اندر علم نہیں تھا، عمل نہیں تھا اس پر، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کی مثال کیسی ہے؟ کتے جیسی ہے. یہود کے علماء کے متعلق اللہ نے پتہ ہے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. فرمایا کہ یہ جو تورات جن کے پاس ہے عمل نہیں کر رہے، ان کی مثال گدھے جیسی ہے. جس طرح کتابیں گدھے کے اوپر لاد دو، یہ مثال ہے، کتابیں ان کے پاس ہے، عمل نہیں ہے. تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ علم وہ نافع ہے جس کے بعد کیا ہو؟ عمل ہو. لیکن ایک بات یاد رکھیں، علم نہ ہو تو عمل کبھی بھی نہیں ہو سکتا. پہلا قدم تو اٹھائیں گے نا علم والا، اس کے بعد عمل والا آئے گا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم سیکھیں ہی نہیں جی. او بھائی علم تو سیکھو نا ظالمو، علم آئے گا تو عمل آئے گا، علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کیسے آئے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہمارے علماء نے بڑی جد و جہد، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے بہت بڑی بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں اس کے لیے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں علم کے. حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو طالب علم
اچھی نیت کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے، فرمایا اس سے اونچے مقام والا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا دیکھو تو صحیح نا تم لوگ کہ اس طالب علم، اس عالم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اللہ کی نورانی مخلوق طلباء علماء کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عام بندے سے راضی ہوتا ہے نا، خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب اللہ کسی عالم سے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک پورا شہر بناتا ہے۔ اس کی الگ الگ جو نواب ہوتے ہیں نا، الگ شہر ہوتا ہے، اپنا شہر ہے جی۔ بات سمجھ آ رہی؟ علم کی بہت اونچی فضیلت ہے۔ فرمایا من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، فرمایا جو علم کی طلب میں نکل جاتا ہے جنت اس کی طلب میں نکل جاتی ہے۔ تو علم کا بہت اونچا مقام ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام مرتبہ عطا فرمایا، علمی اعتبار سے بہت بڑے محدث، مجاہد، مفسر، بہت اونچی شخصیت، اور اللہ نے ایسا مال بھی عطا فرمایا تھا۔ وہ نا اپنا مال سارے کا سارا علماء طلباء پر خرچ کرتے تھے، زیادہ انہی پر خرچ کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا جی عام لوگوں پر بھی خرچ کر دیا کریں، تو فرمانے لگے کہ بھائی نبوت کے بعد نا، جو اللہ نے نبوت کو مقام عطا فرمایا ہوتا ہے، نبوت کے مقام کے بعد کائنات کے اندر مجھے علماء سے اونچا مقام کسی کا نظر نہیں آتا، اس وجہ سے سب سے اونچے لوگوں پر میں خرچ کرتا ہوں۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ علم کے ساتھ عمل آ جائے تو کائنات میں ان کے برابر کا کوئی بندہ، کائنات میں ان کے برابر کا کوئی بندہ نہیں ہوتا۔ ورنہ اگر یہ چیز نہ ہو تو یہ صرف معلومات ہوتی ہے، معلومات۔ دیکھیں نا آج کل معلومات بہت زیادہ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بڑی بڑی معلومات رکھتے ہیں، ہمیں آ کر دنگ کر جاتے ہیں، ہاں جی۔ اور اگر زیادہ معلومات نہ ہو، تھوڑی تھوڑی تو سب کو ہی ہوتی ہے نا، عمل نہیں ہے صرف۔ سگریٹ کتنے ایک لوگ پیتے ہیں، آج کل تو بڑے مہنگے بھی ہو گئے، میرا خیال ہے 40-50 تو ہوں گے نا یہاں پر کم از کم بھی۔ وہی سگریٹ کی ڈبی جب خریدتے ہیں اس کے اوپر کچھ لکھا ہوتا ہے، مضر صحت ہے، کینسر ہو جاتی ہے اس سے، ہاں اوپر بڑی بری سی تصویر بھی دی ہوتی ہے، بڑی خطرناک قسم کی، ہاں جی۔ چھوڑ دیا سگریٹ آپ نے، علم تو آپ کو آ گیا ہے، علم آ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پی رہے ہیں، چھوڑ نہیں رہے۔ یہ ہوتا ہے ایک علم آ جانا، اور ایک ہوتا ہے اس کے بعد عمل کا آ جانا۔ پھر جب اندر وہ کھجلی ہوتی ہے نا انسان کو سگریٹ والی، ہاں تو وہ پھر شروع کر دیتا ہے، حالانکہ پتہ بھی ہے کینسر ہوتی ہے، بچوں کو ڈانٹیں گے، ماریں گے، نہیں پینا، ہاں جی، بڑا سخت اس سے بیماریاں لگتی ہیں، پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، اپنے بچوں کو نہیں پینے، ساتھ ڈانٹیں گے، سمجھائیں گے، بڑی تفصیلات بتائیں گے، لیکن عمل، یہ علم گمراہ کرنے والا علم ہے۔ یہ علم کیا ہے؟ خود گمراہ ہے بندہ، بھائی علم بھی ہے، گمراہ بھی ہے۔ تو افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا دیا اور اللہ نے اس کے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا۔ علم بھی ہے، گمراہ بھی ہے، علم بھی ہے، گمراہ بھی ہے۔ تو بہرحال علم پر عمل آ جائے تو یہ سب سے اونچے درجے کا انسان ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا علم کا، ان کی بات کچھ اور ہوتی ہے، ان کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ کتنی بڑی شخصیت گزرے ہیں، ہاں مکہ مکرمہ کے رہنے والے قریشی ہیں، ہاں اونچے درجے کے بڑے محدث، بڑے بزرگ، بڑے فقیہ، ہاں تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نا مینا کے اندر جمرات سے جب میں فارغ ہوا تو ایک بابا جی میرے پاس بڑے غور سے مجھے دیکھ رہے تھے، ہاں جی، پاس آ گئے، کہنے لگے، بات چیت کی، پھر کہنے لگے جی میری دعوت قبول کر لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، دعوت قبول کر لی۔ کہا اس نے دسترخوان بچھایا، ایک روٹی رکھ لی، اوپر ایک روٹی بس، ہاں کہتے میں نے بھی کھانی شروع کر لی۔ کہنے لگا بابا جی، کہنے لگا لگتا ہے قریشی ہو؟ کہا جی ہاں قریشی ہوں۔ ہاں جی، کہا اچھا، تو کہا کیسے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا یہ لوگ نا دعوت دیتے ہوئے بھی نہیں شرماتے اور لیتے ہوئے بھی جو بے تکلف ہوتے ہیں بالکل۔ فرمایا کہ اس کے بعد گپ شپ ہونے لگی۔ میں نے پوچھا بابا جی سے کدھر سے ہو؟ اس نے کہا جی مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ کہتے ہیں جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق پوچھنا شروع کر دیا کہ حضرت کیسے ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، مختلف سوالات۔ کہتے ہیں انہوں نے جب دیکھا نا کہ میرا بہت زیادہ شوق ہے، بہت زیادہ میں ان کے متعلق پوچھ رہا ہوں، تو
بابا جی کہنے لگے کہ بھائی اگر تم مدینہ منورہ جانا چاہتے ہو نا، ہمارے ساتھ ایک اونٹ ہے جو خالی ہے، ہمارے ساتھ چلے جاؤ۔ کہتے ہیں میں تو پہلے سے ہی تیار تھا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں ساتھ چلتا ہوں، میں مدینہ منورہ چلتا ہوں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ چلے ہم وہاں سے، جب حج سے فارغ ہو گئے اس کے بعد جب ہم نکلے تو فرمایا کہ مکہ سے مدینہ تک ہمارے 16 دن لگے ہیں۔ کتنے دن لگے ہیں؟ 16 دن لگے ہیں۔ اور فرمایا حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے ان 16 دنوں کے اندر میں نے 16 قرآن ختم کیے ہیں۔ کتنے قرآن ختم کیے ہیں؟ 16 دنوں کے اندر 16 قرآن ختم کیے ہیں۔ آج علم سے عاری اور جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں بابت شیعی کوئی نہیں، بابت ہے۔ اللہ کے بندوں، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ وہ آپ بڑے مزے لے کے سن لیتے ہیں، ہنس لیتے ہیں آپ حضرات۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو کہہ رہا ہے بابت شیعی کوئی نہیں، ہاں جی، اس سے آپ متاثر ہو کر وہ کون سے بابوں کے متعلق کہہ رہا ہے؟ وہ ان کے متعلق کہہ رہا ہے۔ وہ عام یہ جو باہر ننگ درنگ پھر رہے ہیں ان کے متعلق نہیں کہہ رہا۔ آپ کے ذہن میں یہ آتے ہوں گے یہ جو باہر پھر رہے ہیں ملنگ قسم کے لوگ، ان کے متعلق کہہ رہے ہیں۔ وہ ائمہ فقہاء اور محدثین اور یہ بڑے بڑے حضرات جو گزرے ان کے متعلق کہہ رہے ہیں، اور آپ بڑی خوشی سے سن رہے ہیں۔ 16 دنوں کے اندر 16 قرآن ختم کیے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ مسائل کا استنباط کرتے تھے، فرمایا ایک مسئلے کی ضرورت پیش آ گئی، بالاستیعاب میں نے کئی مرتبہ قرآن پورا پڑھا اور پھر جا کر ایک مسئلہ ملا۔ ہاں، آج 2-4 ترجمے والی کتابیں سامنے کھول کے رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں بابت شیعی کوئی نہیں۔ اور سورہ فاتحہ کی بھی تفسیر، سورہ فاتحہ کی تفسیر ترجمہ نہیں کر سکتے، میں لکھ کر دیتا ہوں، اگر کسی کو شک ہو وہ آ کر بتا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کرنا ہی ان کے لیے مشکل ہے، اور کام تو چھوڑے۔ تو بہرحال وہ حضرات تھے، اللہ نے ان کو چنا ہوا تھا۔ فرمایا کہ 16 قرآن ختم ہوئے، مدینہ منورہ کے اندر پہنچے، ہاں جی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ مسجد نبوی میں پہنچے، وہاں پر میں نے دیکھا ایک لمبی قد و قامت والی شخصیت ہے، ہاں، ایک تہبند باندھا ہوا ہے، اوپر ایک چادر، خوبصورت چادر، اور خوشبوئیں مہک رہی ہیں ان سے۔ فرمایا کہ وہ نماز کے بعد نا ایک اونچی جگہ پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور حدیث کا درس دینے لگے، قال اللہ و قال رسول کا درس دینے لگے۔ فرمایا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہی امام مالک ہیں۔ فرمایا کہ میں بھی درس کے اندر بیٹھ گیا، اور حضرت نا کتاب حدیث لکھوا رہے تھے طلباء کو۔ تو کہتے ہیں کہ میرے پاس نہ قلم نہ کاغذ نہ اور کوئی چیز، تو میں نے کیا کیا، ایک تنکا اٹھایا، ہاں جی، زبان پہ ایسے لگاتا اور پھر ہاتھ پر یوں لکھتا۔ وہ کہتے قال اللہ و قال رسول، احادیث پڑھوا رہے ہیں اور میں ایسے لکھ رہا ہوں، ہاں، گویا کہ یہ میرا قلم ہے، یہ ہاتھ میری کاپی ہے، کتاب ہے، ہاں، رجسٹر ہے، اور یہ صحیح لگ رہی ہے زبان سے کہ لکھ رہا ہوں۔ کہا امام مالک نا مجھے درس دیتے ہوئے بیچ بیچ میں دیکھتے رہے ہیں۔ جب درس ختم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، تو فرمایا کہ 127 احادیث سند اور متن کے ساتھ امام مالک رحمہ اللہ نے پڑھوائی تھی۔ مجھے بلایا۔ امام مالک کے متعلق آپ کو پتہ ہوگا کہ حدیث کے متعلق، حدیث کے ادب کے متعلق وہ بہت سخت تھے۔ اگر کوئی ذرا سی بے ادبی کرتا تھا کوڑے لگا کرتے تھے وہاں پر۔ تو پوچھا، بلا کر کہا بھائی تم لگتا ہے باہر سے ہو؟ ہاں جی، مکہ سے آیا ہوں۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا جی بس لگا ہوا ہوں اس طرف، آپ کی دیدار کے لیے آ گیا ہوں۔ کہا اچھا یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا جی یہ میں حدیث لکھ رہا تھا۔ کہا ہاتھ دکھاؤ۔ ہاتھ دیکھا تو ادھر تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ تو یہ تو تم نے بڑی بے ادبی کر لیا حدیث کی، بھائی تم مذاق کر رہے ہو اس طرح۔ حضرت نے کہا جی یہ تو میں یہ برکت حاصل کرنے کے لیے کر رہا تھا، اصل تو میں دل پر لکھ رہا تھا۔ اصل میں کدھر لکھ رہا تھا؟ کہا اچھا دل پر لکھ رہے تھے، مذاق لگا نا، دل پر لکھ رہے تھے۔ تو اچھا بتاؤ چند ایک حدیث سناؤ۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے 127 احادیث سند اور متن کے ساتھ وہیں پر امام مالک رحمہ اللہ کو سنا دی۔ اور آج کے لوگ اٹھتے ہیں، بات وہی آگئی بابت ہے۔ اللہ کے بندوں گستاخی کس کی کر رہے ہو؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ جو ان سب کے بھی امام ہیں، ہاں، اللہ نے ان کو جو شان عطا فرمائی تھی وہ الگ ہی ہے، لیکن لوگوں نے آج اس چیز کو سمجھ ہی نہیں رہے، علماء کی قدر ہی پہچاننا چھوڑ دی ہے۔ بہرحال جب انہوں نے دیکھا، یہ شوق ذوق دیکھا، یہ ساری بات ان کی دیکھی، ایسا حافظہ دیکھا، تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی آج میرے ساتھ دعوت پر نہیں چلتے ہو؟ امام مالک رحمہ اللہ نے، انہوں نے کہا جی وہ تو وہاں پر مسافر گئے ہوئے تھے، شکر کیا کہ امام صاحب کے پاس جگہ مل گئی ہے۔ کہا جی ضرور۔ رات کو گئے اور وہاں پر پہنچے، امام مالک رحمہ اللہ کی بیٹیاں تھی، کتابوں میں لکھا ہے، فرمایا کہ بہت بڑی عالمہ، بہت پاک باز اور بڑی شخص، بڑے درجے کی عالمہ تھی وہ،
یہاں تک امام مالک رحمہ اللہ جب حدیث پڑھواتے طلباء سے سنتے، اگر کوئی طالب علم غلطی کرتا نا تو وہ پردے کے پیچھے ایسے لکڑی پر لکڑی مارتی کہ بھائی طالب علم نے غلطی کر لی ہے. امام مالک رحمہ اللہ کو پتہ چل جاتا، ہاں بھائی دوبارہ پڑھو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتنے بڑے درجے کی. تو بیٹیوں کو جا کر کہا بڑی نیک شخصیت ہے، بڑے درجے کا بندہ ہے، اتنا اس کا حافظ ہے، ایسا انسان ہے، ایسا نیک ہے، تو اس کے لیے رات کی دعوت ہے، کھانے کا بھی انتظام کر لو. انہوں نے خوب اچھا کھانا بنایا، سب کچھ کھانا دیا. رات کو ایک جگہ پر پانی بھر کے لوٹے میں رکھ لیا، جانماز رکھ لی. نیک بندہ ہے تو رات کو تہجد پڑھے گا، وضو کرے گا. ٹھیک ہے جی، کھانا کھا لیا، صبح ہو گئی، نماز پڑھی، اشراق پڑھی، واپس آئے. بیٹیاں امام مالک رحمہ اللہ سے ملی اور اعتراض کیا. ٹھیک ہے، امام مالک رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ بھائی بیٹیوں کو آپ پر اعتراض ہے. کہا جی کیا اعتراض ہے؟ کہا بیٹیوں نے ایک تو یہ کہا کہ جو کھانا ہم نے بھیجا تھا وہ کئی بندوں کا کھانا تھا، اور جو نیک شخصیت ہے اس نے اس کے اندر ایک لقمہ بھی نہیں چھوڑا. بالکل پلیٹیں ہنڈیاں سب کچھ صاف، دھونے کی ضرورت بھی ہمیں پیش نہیں آئی. نیک لوگ تو اتنا کھانا نہیں کھاتے. ہاں جی. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ رات کو انہوں نے آپ کے لیے پانی بھر کے رکھا اور جانماز رکھی، پانی جوں کا توں پڑا ہے، جانماز ادھری پڑی ہے، تو مطلب حضرت نے رات کو وضو کی. اور صبح اٹھ کے امام صاحب کے ساتھ گئے، مسجد کے اندر وضو کا انتظام نہیں تھا، نماز پڑھی ہے تو بغیر وضو کے پڑھ لی. یہی ہوا پھر نا، مسجدوں میں وضو کا انتظام نہیں ہوتا تھا. یہ تو بات کی بات ہے نا، یہ مسجدوں کے اندر جو وضو کا، یہ ائمہ حضرات کو دعائیں دیں. آج کچھ لوگ آ کر یہاں پر خفا ہوتے ہیں، کہتے ہیں وضو کا انتظام نہیں ہے. اللہ کے بندو، یہ تو مسجد کے اندر تو یہ تو بہت بعد کے 700-800 سال بعد میں یہ وضو خانے بنے، اور جو بازار میں لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہوتے ان کے لیے بنے. یہ تمام لوگ گھر سے اپنا پانی بچانے کے لیے ادھر سے چھوڑ کے یہاں پر وضو کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ ہماری ایک بہت بڑی غلطی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے، ٹائم بھی اوپر ہو رہا ہے، فرمایا کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے آتا ہے، فرمایا ہر قدم پر اس کو حج اور عمرے کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں. کس کے لیے؟ جو وضو کر کے آتا ہے. آج ہم لوگوں کو خیال نہیں ہے. بہرحال یہ اعتراض ہوئے تو امام صاحب نے فرمایا بھائی میں جواب دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ کھانا جب میرے سامنے آیا، جب میں نے کھانے کا ایک لقمہ ڈالا نا تو میرا اندر نور سے روشن ہو گیا. ایسا نورانی کھانا، ایسا حلال کھانا میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا. فرمایا کہ میں نے سوچا کہ آج اس کھانے کو سارے کے سارے کو کھاتا ہوں تاکہ یہ سارا نور میں حاصل کر لوں. ایسا کھانا زندگی میں پھر شاید ملے یا نہ ملے. اور دوسری بات کہ رات کو آپ نے کہا وضو نہیں کیا، کہا کہ جب میں لیٹ گیا نا تو وہ کھانے کا ایسا نور اور ایسی برکت تھی کہ مجھے پوری رات نیند نہیں آئی. اور رات کو ایک حدیث میرے سامنے آئی جس سے میں نے 40 مسائل مستنبط کیے ہیں. ایک حدیث سے 40 مسائل نکالے ہیں. حدیث کیا تھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے، ایک بچہ صحابی تھا، اس کو نا پیار سے، اس کا پرندہ مر گیا تھا تو پیار سے کہا تھا یا ابا عمیر ما فعل بالنغیر، کیا عمیر تمہارے نغیر پرندے کے ساتھ کیا ہوا. ٹھیک ہے، کہا یہ حدیث، اس سے میں نے 40 مسائل نکالے صبح تک، اور وہی میرا وضو تھا، اسی کے ساتھ تہجد بھی پڑھی، نماز بھی پڑھی، اور وہ پڑھ کے تو ابھی آپ کے پاس آیا ہوں. بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ علم، اللہ تعالیٰ نے جو علم ہے اس کا بہت اونچا مقام ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اپنے علم کو اپنے معمول بنائیں، اپنے علم کو معمول بنائیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر بچوں کو مدرسے میں پڑھائیں گے، علماء بنائیں گے تو یہ مدرسے میں تو یہ کیا کھائیں گے. میرا خیال نہیں ہوتا کہ مسجد بھری پڑی ہے. آپ میں سے چند لوگ ہی ہوں گے جو ہفتے میں ایک بار چھوٹا گوشت کھاتے ہوں گے. یہی بات ہے نا. کئی حضرات ساتھی کو کئیوں کو اللہ نے نصیب کیا ہوگا روز بھی کھاتے ہوں گے، لیکن میں مجموعی طور پر بات کروں. ہمارے طلباء الحمدللہ کھاتے ہیں. ہاں آپ کہیں گے آٹا نہیں ہوتا، کھاتے چھوٹا گوشت ہے. آٹا ہو نہ ہو، اللہ نے اچھی اچھی خوراکیں ان کو کھلانی ہوتی ہیں. وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کتابوں کے اندر ایسے واقعات تو ملتے ہیں کہ بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے علماء کی موت آ گئی، لیکن یہ نہیں ملتا کہ بھوکے مر گئے. امام مسلم رحمہ اللہ کے متعلق بڑا مشہور ہے نا واقعہ. ان کی موت کا واقعہ ایسے ہی ہوا، رات میں ایک حدیث تلاش کر رہے تھے اور حدیث مل نہیں رہی تھی. پاس کھجوروں کا ٹوکرا رکھا ہوا تھا کہ کچھ کھجور کھائے جا رہے ہیں، اور ساتھ اتنا استغراق ہے کہ ادھر دھیان ہی نہیں ہوا کتنا کھایا ہے. فرمایا کہ صبح تک حدیث بھی مل گئی اور امام صاحب کی بھی وفات ہو گئی. ٹھیک ہے، تو کھانے کی وجہ سے موت کے واقعات آپ کو ملیں گے، لیکن بھوکا رہنے کی وجہ سے نہیں ملیں گے. اس وجہ سے بھائی علم حاصل کریں، خود بھی علماء کی قدر کریں، اور جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کا احترام اپنے دلوں میں رکھیں. اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا آج کل، یہ سوشل میڈیا ہے، ایک بندہ کچھ بات کرتا ہے، دوسرا کچھ کرتا ہے، یہ جب آپ پڑھنے آئیں گے نا
جب آپ کچھ کھول کے بیٹھیں گے نا تب پتہ چلے گا علم کہتے کس کو ہیں. ویسے باتیں کرنی بڑی آسان ہے، باتیں کرنی بڑی آسان ہے، لیکن اصل علم جب بندہ حاصل کرتا ہے تو لگ پتہ جاتا ہے. اتنا آسان بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو یہ عطا فرمایا سب سے اونچا علم، اور پھر آگے کائنات کے اونچے لوگوں کو عطا فرمایا، تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.